نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سے آیا مقدسہ نمبر 144 144 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رحلت فرمانے کا ذکر ہے اور ہمیں اسلام پر مضبوط رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر مضبوط رکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے کا اللہ تعالیٰ عزم عطا فرمائے اور ہمیشہ مضبوط رکھے۔ اس آیا مقدسہ میں جو مین پوائنٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام پر آنے والا قرآن نبی علیہ السلام کے وصال تک یہی بیان فرما رہا ہے، یہی بیان کر رہا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ آپ تک ہی تھا۔ یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے وضاحت کے ساتھ، اور آپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ بند ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، ایمان والو، تم مضبوط رہنا اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر ہی مرنا اور آقا علیہ السلام کی محبت میں مرنا، محبت میں جینا، محبت میں مرنا، اللہ یہی بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کو بھی مرزائی بڑا پڑھتے ہیں۔ اور وہ ایز اعتراض پڑھتے ہیں، اس کا جو نقطہ ہے انہیں نظر نہیں آتا۔ وہ نقطہ میں آج بیان کرتا ہوں، شاید آپ کو بھی ذہن میں پہلے نہ ہو، آج وہ نقطہ سامنے کھل کر نظر آ جائے گا کہ وہ نقطے والی بات کون سی ہے۔ آسان سا، سلیس سا، سادہ سا ترجمہ، احمد عیسیٰ کو ترجمے کے لفظ سے بڑی چیڑ ہے، حالانکہ خود بھی وہ ترجمہ ہی کرتا ہے، ادھر ادھر سے تراجم پڑھ کر نا خود بھی ترجمہ کرتا ہے اور پھر انہی سے فائدہ لے کر انہی کے اوپر اعتراض بھی کرتا ہے۔ یہ ہے انسانی گندی فطرت، گندی فطرت، اپنے مفہوم کو منانے کے لیے انہی سے فائدہ لے کر پھر ان کا منکر وہاں ہو جانا،
ان کا منکر ہو جانا، یہ ہے گندی فطرت. اور خود کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، خود کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ان کا مفہوم لے کر پھر انہی کے مخالف ہو جاتا ہے. اور یہ کن کا کام ہوتا ہے؟ ان کو باپ مان بھی لینا اور باپ سے انکار بھی کر دینا. اتل بعد ذالک زنیم. اب نقطہ ہی سمجھ جائے کافی ہے. سلیسہ ترجمہ ہے وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر رسول، مگر اللہ کا رسول ہے. محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے. الا رسول، رسول ہے. قد خلت، ضرور گزر گئی، من قبل ہی رسول، اس سے یعنی محمد سے پہلے رسولوں کی جماعت. رسول گزر گئے، جتنے بھی رسول ہوئے آپ سے پہلے سارے کے سارے گزر گئے. من قبل ہی رسول، قبل اصل لفظ نقطہ جو ہے وہ قبل ہے. اللہ نے یہ یہاں نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی رسول آئیں گے، نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا خاتم النبیین، اور جو اللہ فرما دے اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. خاتم النبیین، نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے اب سلسلہ نبوت کو بند کر دیا ہے. خاتم النبیین، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر آپ لوگوں کو سمجھا دینا. آپ نے سمجھا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جو اس آیا کے اندر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہوئے سارے کے سارے وہ آپ سے پہلے گزر گئے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول ہو گئے. آفا اماتا، اب ہمیں حکم ہے آفا اماتا، کیا پس اگر میرا محبوب دنیا سے رحلت کر جائے، فوت ہو جائے، او قوتی لن قلبتم، یا قتل کر دیا جائے، جہاد میں شہید ہو جائے، شہید کر دیا جائے، علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے. فمن ينقلب علی عقبیہ، بس جو بھی اس نبی سے منہ پھیر کے پیچھے ہٹ گیا، اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، تو یہ یاد رکھے کہ اس نے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑنا، نہ ہی بگاڑ سکتا ہے. مراد کہ اسی پر مضبوط رہنا ہے. فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور نبی گاڑ بھی لے تو پھر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فلن یضر اللہ شیئا، اور نبی کانا گھڑ بھی لے، کانا نبی آ بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو اس کانے نبی کو مانے گا اس نے اپنا ہی کچھ بگاڑا. اصل نقطے کی بات یہ تھی کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا،
کوئی نبی نہیں آ سکتا، کانا جھوٹا نبی کوئی آ بھی جائے، دجال کوئی آ جائے، مسیح دجال آ بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر واسا یجزی اللہ الشاکرین، اور جو اس پر ڈٹے رہے، شاکر کا معنی ایک تو تھا شکر کرنے والے، ایک معنی ہے کہ اپنے رب کے کام پر ڈٹے رہنے والے، اور جو ڈٹے رہنے والے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ڈٹے رہیں گے، اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹے رہیں گے، اس پہ شاکر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں نیک جزا عطا فرمائیں گے، ان کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے، ان کے شاکر رہنے کی وجہ سے، شاکرین کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا شکر و صبر کیا اور اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈٹے رہے، اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اچھا صلہ عطا فرمائے گا ان قریب۔ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ڈٹے رہنے والوں کو، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کی خاتمیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اتنے بڑا یہ حکم فرمایا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی رسالت نبی علیہ السلام کی ہوگی۔ اب یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد بھی رسالت رسول اللہ کی رہے گی۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رسول ہیں، تمام کائنات کے لیے رسول ہیں، جس طرح آپ ہیں نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت بنا دیا، اسی طرح آپ تمام جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رسول ہیں۔ یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو محبوب کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت پر اور مضبوطی باندھی، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی تم پر لازمی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر اور رسول اللہ کی رسالت پر ڈٹے رہنا ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے بغیر مرنا نہیں، مرنا تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت جو آنی ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ آنی ہے۔ وما كان اللہ نفس ان تموت، یہ کہ موت آئے گی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے بغیر تو موت آنی نہیں۔ لیکن پھر کیا فرمایا؟ کتاب موقوتا، کتاب معجلہ، کتاب معجلہ، وہ ایک ٹائم جو فکس ہوا ہے، معجلہ حمزے کے ساتھ ہے، معجلہ نہیں، معجلہ، ایک ٹائم کی فکسیشن ہے، اللہ نے ایک ٹائم لکھ دیا ہے، ہر ایک جان کو موت آنی آنی، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ غوث ہے، چاہے وہ ابدال ہے، چاہے قطب ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک ٹائم آنا ہی آنا، وہ ایک وقت آنا ہی آنا، اس وقت کے
لحاظ سے جب موت آئے تو تم رسالت رسول پر مرو، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہونا، لیکن کہا کتاب موجلہ، ایک خاص مقرر وقت ہے، اس وقت سے پہلے تمہیں موت نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْہَا، اور جو کوئی بھی ارادہ چاہے دنیا کے اندر ثواب کا، دنیا کے اندر بدلہ لینے کا، نُؤْتِهِ مِنْہَا، تو اللہ نے فرمایا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے۔ بس دنیا میں اگر چاہتا ہے کہ اسے بدلہ ملے دنیا میں مال و دولت ملے، اللہ دنیا میں دے دے گا، دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ آخرت میں حصہ لے لے۔ مرزائیوں کو دنیا میں مل گیا، مال و دولت بڑا، 10واں حصہ دولت کا ہر مہینے جمع کرانا ہے، پھر مرنا ہے تو پھر سارا کا سارا جمع کرا دینا ہے، یہ وصیت کر کے مرنا ہے۔ اسے بال بھوکے رہیں، ترسے رہیں، فقیر بن جائے، منگتے بن جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا میں عام مل گیا لیکن آخرت میں کوئی نہیں۔ دنیا میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو آخرت کیا؟ آخرت میں تو کچھ ملنا ہی نہیں نا۔ یہاں بڑے بڑے صرف اور صرف باہر جانے کی خاطر مرزائی ہو جاتی ہیں، باہر جانے کی خاطر مرزائی ہو جاتی ہیں۔ وَاسَا نَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور آپ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کا ثواب ملے، نُؤْتِهِ مِنْہَا، تو ہم اس کو آخرت میں عطا کریں گے۔ جو کہتا دنیا میں یا اللہ کچھ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دے، اپنے محبوب کی خاتمیت نبوت پر ہمیں اٹھانا، مرنا بھی اسی پہ کرنا، اٹھانا بھی اسی پہ، اور نبی کی غلامی عطا فرما دینا، اپنی رحمت فرمانا، اپنی وحدانیت عطا فرمانا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم اسے آخرت عطا فرما دیں گے، نُؤْتِهِ، دے دیں گے ہم، منہا، آخرت سے حصہ۔ تو جو آخرت میں چاہتا ہے وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھے، اور جو دنیا چاہتا ہے وہ مرزائی بن جائے، دنیا مل جائے گی، مال و دولت مل جائے گا، جس طرح سب کو ملا ہے، باجوہ صاحب کو بھی مل گیا۔ وَاسَا نَجْزِي الشَّاكِرِينَ، پھر وہی لفظ دوبارہ آیا، ان قریب ہم ڈٹے رہنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور آیا مقدسہ اس کا تذکرہ ہوتا بھی رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیا مقدسہ عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات تم تک پہنچاتے ہیں، وہ جو تمہارے حکمران ہیں ان کی۔ یہ تو ان حکمرانوں کی تو مجبوراً میں ہمیں اطاعت کرنی پڑتی ہے نا، کہ حکمران بن گیا،
رشوت لے لے کے لوگوں کو برتی کی دی، اپنے اپنے خاندان کو سنوار کیا. یہ اطاعت مجبوری میں ہوتی ہے. اولی الامر سے مراد یہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے احکام کے مطابق خود بھی چلیں اور ہمیں بھی چلائیں. خود بھی چلیں اور ہمیں بھی چلائیں. اور جو خود بھی نہیں چلتے انہوں نے ہمیں کیا چلنا، یہ مجبوراً ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. ورنہ ایسے جن کو نماز ہی نہیں آتی وہ ہمارے حکمران ہوتے ہیں. جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز سنانی نہیں آتی، زبانی نہیں آتی، وہ حکمران ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اولی الامر منکم میں آتے ضرور ہیں لیکن ہیں برے درجے کے نالائق ترین لوگ. نالائق ترین لوگ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور جب تم کوئی آپس میں جھگڑا کر بیٹھے، آپس میں کوئی جھگڑا تمہارا ہو جائے اور فیصلہ کرنا ہو کسی شے کا بھی، تو پر اس کام کو، اس بات کو، اس فیصلے کو تم اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لے آؤ. یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلے فرمائے قرآن پاک کے اندر ہیں یا حدیث پاک میں ہیں، ان کی طرف لوٹو. جو حکمران اپنی طرف سے فیصلے صادر کر دیتے ہیں یہ غلط ہیں. یہ حکمران نہیں ہیں، یہ ہیں ہمارے لیے ناسور. ناسوروں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ تکلیف بھی ہو جائے، جیسے کوئی بھی تکلیف ہو جائے تو اسے برداشت کرنے کے لیے انسان کو صبر شکر چاہیے. اسی طرح یہ بھی ناسور ہیں، اس ناسور کو نبھانے کے لیے کچھ صبر شکر کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، ادھر لے کر آؤ. قرآن پاک کی طرف آگے، اللہ کی طرف آگے، حدیث پاک کی طرف آگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم میں اللہ پر ایمان ہے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کا وحدانیت پر ایمان رکھتے ہو، اس کو تم مانتے ہو، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر بھی تمہارا ایمان ہے کہ وہاں جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس پر اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر خیال سے کسی کا فیصلہ کرو. ذالکم خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہاری بھلائی کے لیے اچھی اچھی تفسیر ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. حدیث جو ہے وہ تفسیر ہے قرآن پاک کی، تاویلا. اس سے زیادہ اچھی کوئی اور تفسیر نہیں، اس سے اچھی کوئی اور توضیح نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کی طرف آؤ، انہی سے اپنا فیصلہ کرو، انہی کے ساتھ وابستہ رہو، اور نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر قیامت تک قائم رہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بھی یہ آیا مقدسہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس کے مطابق رہو. ما آتاکم رسول فخذوہ، جو نبی علیہ السلام تمہیں دے دیں اس پر تم مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، اور جس سے نبی علیہ السلام منع فرما دے اس سے رک جاؤ. اور یہی اس کی طرف اشارہ بھی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی خاتمیت، ختم نبوت پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ.